انگلستان فلسفے اور ادب کے اندر ٹاپ کے دونوں ملک، ادب میں فرانس کچھ آگے نکل جاتا ہے، لیکن فلسفہ تو جرمن اور انگریز قوم، اور دونوں جگہ پر فلسفہ جو ہے چوٹی کا حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہیں اگر کہیں ہدایت نظر آئی ہے جس سے دل کو تسکین ہوئی تو وہ قرآن ہے۔ تو یہ ہدی للناس اس معنی میں بھی ہے کہ آخری انسان بھی جو دنیا میں آئے گا، چاہے کتنی ہی علم کی اور ترقی ہو جائے، کتنی ہی روشنی اور پھیل جائے، کتنی ہی سائنسی معلومات اور ہو جائیں، کتنا ہی جسے ہم کہا کرتے ہیں کہ برسٹ ہے یہ تو گویا کہ نالج، برسٹ آف نالج، علم کا جو دھماکہ ہو رہا ہے آج کل، جس طریقے سے کہ علم کے میدان میں ترقی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی کے معاملے میں یہ کمپیوٹر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، یہ انٹرنیٹ کس بلا کا نام ہے، یہی وجہ ہمارا نوجوان جو اس کو کریز ہے اس کا، تو بس ڈیوٹی جو ہے ڈگری کمپیوٹر کی مل جائے، پیسے ملیں گے 30-40 ہزار سے فوری طور پر جو ہے ملازمت آپ کو مل جائے گی، باقی اس میں ذہن کا کوئی طرف ہو، کوئی فکر کے اندر کوئی جلا آئے، کوئی اور انسان کی تہذیب نفس ہو، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو، تہذیب نفس تو دوران دماغی کوئی جو ہے کوئی ارتقاء ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ بہرحال تو یہ ہدی للناس ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ تقویٰ۔ تو دن میں روزہ رکھو، کچھ تقویٰ کی پونجی لے کر رات کو کھڑے ہو جاؤ، لیکن فرض نہیں کیا اسے، اشارہ تو کر دیا کہ آخر کوئی سبب ہے جس کے لیے ہم نے اس ماہ مبارک کو چنا ہے، اس حضور نے پھر اس کو بیان کر دیا۔ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت کے تحت روک رکھی، بیان نہیں کی، ان کو حضور نے بیان کیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا، اور اس میں کیا الفاظ فرمائے؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے ٹھہرایا ہے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض، لیکن اس کی راتوں کو کھڑے رہنا یہ مرضی پر چھوڑ دیا، چوائس ہے تمہارا، لیکن اشارہ ہو گیا۔ اور پھر چونکہ قیام لیل کا لفظ آیا ہے، اور قیام لیل سورۃ المزمل میں 2/3 رات، 1/3 رات، آدھی رات، اس سے کم قیام اللیل کا نام ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سورہ مزمل کی شروع میں بھی اور آخر میں بھی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور یہ کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، تو اشارہ ہو گیا لیکن فرض نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رافت۔ اس کے بعد حضور نے اس پر عمل کیا، راتوں کو آپ کھڑے ہیں، بہت سے صحابہ بھی کھڑے ہیں، لیکن اس کو فرض نہیں کیا۔ رمضان میں بھی صرف 3 رات تہجد کے وقت میں 8 رکعت نماز پڑھائی، لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی بصیرت جو ہے وہ سامنے آئی۔ وہ جو کہاوت ہے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کوئی چیز کل کی کل حاصل نہ کی جا سکے تو پوری چھوڑ بھی نہیں دینی چاہیے، جتنی مل سکے وہ تو لو، غنیمت ہو جو۔ تو یہ 20 رکعت نماز کا نظام انہوں نے بنایا، وہ چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ البتہ اس میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ 20 رکعت کی تراویح پڑھ کر ان کا ذہنی رشتہ تو تازہ ہو گیا قرآن کے ساتھ، ہمارا تو نہیں ہوتا، ہمیں کیا پتہ قاری کیا پڑھ رہا ہے اور ہم کیا سن رہے ہیں، اٹھک بیٹھک تو ہے، ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ کے ہاں ثواب تو ملے گا، آخر آپ آئے ہیں، آپ نے اپنا وقت نکالا ہے، آپ نماز میں شریک ہیں، ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن جو مقصود تو وہ تو حاصل ہو ہی نہیں سکتا، وہ جس کے لیے ایک اصل تھا مسئلہ، تو وہ ذہنی رشتہ تو کوئی قائم نہیں ہوا، آپ کا کوئی قلبی رشتہ تو قائم نہیں ہوا، کوئی وہ آپ کے ضمیر پر، جس کو کہ اقبال کہتا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ان راضی نہ صاحب کشاف، وہ نزول کیسے ہوگا پتہ ہی کچھ نہیں، وہ تو بس کانوں تک آیا ہے، ایک کان سے نکلا، ایک سے پڑھا دوسرے سے نکل گیا، وہ درمیان میں دماغ شریف آتا ہے اس میں بھی نہیں ٹکتا وہ، حالانکہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ یہاں سے دماغ سے دل پر اتر جائے، یہ ہے اس کا اصل نزول کتاب، ضمیر مراد چھپی ہوئی ہے،
تو چھپی ہوئی شے کیا ہے؟ روح. روح کے اوپر اس بارش کا نزول ہو تاکہ روح کو ایک حیات تازہ ملے، ایک نئی زندگی ملے. اور اس کے حوالے سے اب دیکھیے پہلی آیت کا حاصل لعلکم تتقون، اس کے بعد دوسری آیت جو آئی لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کر سکو، تاکہ قرآن کی عظمت تم پر منکشف ہو جائے. اور ظاہر بات ہے کہ شکر کیا جاتا ہے کسی نعمت کے قدر و قیمت کے انکشاف اور علم پر. اگر کسی بچے کو آپ نے 5,000 کا نوٹ دے دیا، اسے کیا پتہ ہے کیا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا ہے. کہ شاید وہ جانتا ہو، اگر 5-10 روپے کا نوٹ جانتا ہو، اس سے زیادہ تو اسے نہیں پتا یہ 5,000 روپے کا نوٹ. کسی کے ہاتھ پر آپ نے ایک موتی رکھ دیا قیمتی، کوئی ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا؟ تو اس کے متناسب پروپورشنیٹ شکر نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی عظمت معلوم نہ ہو جائے، قدر و قیمت کا انکشاف نہ ہو جائے. اور وہ ہوتا ہے اس وقت جب کہ آپ کی روح پر نزول ہو رہا ہو قرآن کا، آپ کے کانوں سے نافذ ہو، دماغ سے ہوتی ہوئی، اور پھر جو ہے یہ بارش روح پر ہو جائے. قلب، روح جو ہے اس کا مسکن قلب ہے. اب اس کا حاصل کیا ہے؟ وہ ہے جو میرا آج کی گفتگو کا موضوع ہے. اگلی آیت جو ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ اس کے سمجھنے میں اس قدر ٹھوکریں کھائی ہیں ہمارے، خاص طور پر ہمارے دیکھو قدیم علماء کا معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہے. وہ ان باتوں کو جانتے ہیں، علماء کے حوالے سے اپنے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اسلاف ہیں، چاہے اس کی گہرائیوں میں نہ اتر رہے ہوں. اور وہ زمانے کا جو رنگ ہے مادیت کا، وہ سب پر چھا گیا ہے. آخر مولوی بھی انسان ہی ہے نا، اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے بھی مسائل ہیں، اس کو بھی بچے کی تعلیم کا معاملہ، اس کا بھی فلاں ہے، اس کا بھی یہ ہے. کیا کرے گا وہ تو جو علامہ اقبال کہتا ہے اصل حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. ساری فکر معاش ہے، دھندا معاش. وہ روح کہاں؟ روح سے گفتگو کیا؟ سب سے بڑا حادثہ جو ہوا ہے اس دور میں نوع انسانی پر، سب سے بڑا ظلم جو ہوا ہے، اور خود اپنے اوپر ظلم کیا انسان نے. نمبر ایک یہ کہ روح کا انکار، روح کو شے نہیں ہے ہی. اور یہ جدید ہمارے جو ہے مفکرین اسلام، وہ اکثر و بیشتر وہ سب اسی کے قائل ہیں کہ روح کا کوئی علیحدہ وجود نہیں. عام آدمی بھی سمجھتا ہے روح کے معنی جان ہے، روح نکل گئی، جان نکل گئی. روح اور جان ایک ہی بات سمجھتا ہوں. روح پرواز کر گئی، موت کے وقت جب ہم کہتے ہیں اس کی روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی، تو جان اور روح اس کو ہم نے ہم معنی سمجھا ہوا ہے. اس کا کوئی علیحدہ روح کا کوئی تشخص ہے، کوئی علیحدہ شخصیت ہے، اس کی کوئی علیحدہ حیثیت ہے؟ ہمارے جسم کے علاوہ کیا ہماری جان کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں. لیکن روح کی حیثیت ہے. وہ اس جسم کی پابند نہیں ہے، وہ اس کے علیحدہ اس کا اپنا وجود ہے، تشخص ہے اس کا. ہوتا کیا ہے کہ در حقیقت جب تک یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ انسان دو انسانوں پر مشتمل ہے، ایک حیوان انسان، ایک روحانی انسان. آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ بس ہے وہاں. ابھی پچھلے دنوں مجھے جب یہاں پر درس ہو رہا تھا اور وہ قادیانیوں کے ضمن میں وہ آیت جو ہے قرآن مجید کی، اس کا ذکر آیا تو میں چونکا تھوڑی دیر کہ اس سے پہلے کبھی میرا ذہن بھی ادھر نہیں گیا تھا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامہا. اللہ تعالی قبض کر لیتا ہے نفس کو موت کے وقت بھی، اور جو مرتے نہیں اس کی نیند میں کر لیتا ہے. سوال یہ نیند میں کیا چیز قبض کی اللہ نے؟ ٹھیک ہے میں نے کہا شعور، لیکن سوال